رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ اس کا امتحان ہو، اس کی آزمائش ہو کہ کون اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور کون ہے جو منمانی طور پر زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو کچھ انسان کو دکھ تکلیف اور آرام و آسائش آنے ہیں اور جتنا رزق ہے وہ سب لکھ دیا ہے کہ دنیا میں اس کو اتنا ملے گا، لیکن آخرت جو ہے وہ یہ لکھی نہیں ہے کہ اس کی آخرت جو ہے یا اس کو ہدایت جو ہے اس کو ملے گی۔ اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے اور وہ لکھ دیا گیا کہ دنیا میں اس کا رزق اتنا ہے، لیکن آخرت کو لکھا نہیں گیا، بلکہ انسان دنیا میں جتنی کوشش کرے گا اور جتنی محنت کرے گا اور یہ چاہے گا کہ مجھے آخرت میں جنت مل جائے اور مجھے ہدایت مل جائے کہ میں اس پہ چل کر جنت حاصل کروں، تو وہ انسان کی کوشش پہ ہے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہدایت اور آخرت کی فکر ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں اگر کہ اللہ ہم سے خوش ہے، کیا ہم ہدایت پر ہیں، تو کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ اگر یہ نشانیاں ہیں تو پھر ہم ہدایت پر ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ ہم اپنی ہدایت کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں سیدھے راستے کی توفیق دے دے اور ہمیں سیدھے راستے پر تو چلا دے۔ اور جب انسان اندر سے تڑپ کر اپنے دل سے یہ دعا مانگتا ہے تو پھر اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اور یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی اس انسان کو جو بھلائی کی طرف بلائے تو پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ تم ہمارے لیے بھی دعا کرو اور ہمیں یہ توفیق دے دے اللہ تعالیٰ کہ ہم یہ بھلائی والا کام یہ کرنے لگے۔ تو انسان خود مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک دعا بتائی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں ہے کہ اے ہمارے رب، تو ہمارے دل کو مت پھیریو جبکہ تو ہمیں سیدھے راستے پر لے آیا ہے، ہمیں استقامت دیجیے، ہم تجھی سے مانگتے ہیں، بے شک تو بھی دینے والا ہے۔ تو یہ دعا کرتا رہتا ہے یہ انسان جو ہدایت پر ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان سے جب گناہ ہو جاتا ہے تو وہ توبہ کے ذریعے اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اور توبہ یہ ہے کہ گناہ کی ندامت اس کے دل میں ہوتی ہے، اور پھر وہ آئندہ گناہ نہ کرنے کی جو ہے وہ عہد کرتا ہے کہ میں بھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور اس کی پہچان یہ ہے توبہ قبول ہونے کی کہ پھر اس کو اس گناہ کے کرنے کی چاہت جو ہے وہ دل سے نکل جاتی ہے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں کو ان کی اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں تاکہ وہ ان غلطیوں کو چھوڑ دیں، ان گناہوں کو چھوڑ دیں۔ اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ ہدایت یافتہ لوگ جو ہے نیکی سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور گناہ سے نفرت ہو جاتی ہے ان لوگوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا اگر نیکی تجھے خوش کرتی ہے اور گناہ تجھے غمزدہ کرتا ہے تو تو مومن ہے۔ یہ پہچان بتائی۔ اگر گناہ سے کراہت نہیں اور گناہ نہیں معلوم ہو رہا بلکہ گناہ کر کے لوگوں میں فخر سے بیان کرے تو پھر انسان ایمان سے کوسوں دور ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ گناہ کیا ہے؟ فرمایا کوئی عمل جس کو کرنے کے بعد تیرے دل میں کھٹک پیدا ہو جائے وہ گناہ ہے۔ تو گناہ سے بچتا ہے، دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے، تو یہ ساری نشانیاں بتائیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اور پانچویں بات یہ بتائی کہ وہ دینی مجلسیں اور دینی اجتماع اور ان سب جگہوں سے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کوشش کی وجہ سے ان کے دل میں تقویٰ پیدا کرتا ہے اور اس میں اضافہ کرتا ہے۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ ہدایت یافتہ شخص جو ہے وہ گناہوں اور برائیوں کو چھوڑنے کے لیے ایک دم تیار ہو جاتا ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز گناہ ہے اور یہ چیز جو ہے بری ہے اور اس کو کرنے کا اللہ کا حکم نہیں ہے، تو وہ ان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ حرام اور حلال کو سمجھنے لگتا ہے، حرام کام چھوڑے گا اور پھر وہ یہ سمجھے، وہ اس کے دل میں کہیں یہ ہو کہ یہ ساری چیزیں جو نشانیاں بتائی گئی ہیں تو پھر انشاءاللہ انسان جو ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت پہ رکھے اور ہدایت دے، اور آخرت میں ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہماری
رہنمائی جو کرے، اور اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ جو ہمارے دین اور دنیا کی بھلائی آخرت کی عطا فرمائے۔